یہ جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چند ایک محلے کے افراد اگر وہ پڑھ لیں نماز جنازہ، باقی نہ پڑھنے والوں سے عذاب ہٹ جائے گا اور گناہ بھی ہٹ جائے گا۔ میت کے اندر جہاں تک بات اس کے غسل کی ہے، کفن کی ہے، دفن کی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ نماز جنازہ، یہ ساری چیزیں یہ سارے کی سارے فرض کفایہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی افراد نے چھوڑ دیا، محلے کے کسی فرد نے چھوڑ دیا، تو ہر اس شخص کو گناہ ہوگا کہ جو اس معاملے پر باخبر تھا، اسے پتہ تھا، اس نے نہیں کیا، تو اب وہ اس گناہ کے اندر شامل ہو گیا۔ ہاں اگر چند ایک افراد کر لیں تو باقیوں سے ہٹ جائے گا۔ اب اس کی نماز کی جس طرح اوقات ہوتے ہیں کہ اپنے صبح کے وقت میں 5 وقت کی نماز ہے، تو 5 وقت کی نماز کے اندر اس کے متعین ایک وقت بھی بتائے گئے ہیں، لیکن نماز جنازہ کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جس طرح آسانی ہو انسان پڑھ لے۔ ہاں جو ابتدائی میں نے نماز کورس کے اندر بھی بات کی تھی کہ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مکروہ اور ممنوع ہوتے ہیں۔ وہ کون سے؟ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، طلوع اور غروب کے بالکل درمیان جب زوال کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر نماز جنازہ پڑھنا کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ مکروہ اس وقت ہے کہ جب انسان اسپیشل اسی وقت میں آ کے اس کو پڑھے۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ ایسی کوئی نیت نہیں تھی، ہاں اب مجمع کے رش اور اس وجہ سے اب وہ وقت اتنا آ پہنچا ہے تو اب وہ پڑھ لے، اس کے اندر پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں اسپیشل اس ہی کی وقت کی تیاری کی جائے تو تب ادھر کے یہ معاملہ مکروہ ہو جائے گا۔ اب نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے ہر وہ شرائط جو نماز کے اندر تھے وہی یہاں پہ بھی ہونا ضروری ہے۔ مثلا میت کا پاک ہونا، میت کا سامنے ہونا، اور میت کا مسلمان ہونا۔ اسی طرح جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے یا جو پڑھا رہا ہے، اس کا بھی جو باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سب کچھ کا وہ جو نماز کے اندر ہے ادھر بھی۔ ہاں نماز اور اس کے اندر ایک فرق ہے، اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن وہ بندہ کہ جسے نماز جنازہ کا پتہ نہیں تھا، اب اگر یہ چھوڑ دیتا ہے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر باخبر تھا پھر اس کے بعد اگر چھوڑ دیا تو وہ الگ بات ہے، اور اسے بھی تب جا کر گناہ ہوگا کہ کسی نے بھی اس کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ تو یہ اس کے وقت کے ساتھ بات ہے۔ اور اسی طرح نماز اور جنازہ کے اندر ایک اور فرق بھی ہے۔ یہاں سے نماز کا وقت تنگ ہے، مثلا ظہر ہے، اب یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اتنا میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ اگر میں نے وضو کیا تو میرے نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وضو کو چھوڑ کر نماز پڑھے۔ سب سے پہلے اگرچہ نماز کا وقت نکلتا ہے، نکلنے دیں گے، سب سے پہلے اس نے وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ظہر عصر مغرب عشاء کی اپنی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے اندر ایسا معاملہ ہے، نماز جنازہ اس بندے نے دیکھا تھوڑا سا اسے آتے ہوئے دیر ہو گیا، اب یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اب اگر میں وضو کے اندر مصروف ہو گیا، وہاں پہ بزی ہو گیا، تو میرا وضو مکمل کرنے تک یہاں سے نماز جنازہ مجھ سے نکل جائے گا، تو اس معاملے پر اسے اجازت ہے کہ وضو چھوڑ سکتا ہے اور تیمم کر کے اپنا نماز جنازہ کے اندر اتر آئے گا۔ تو دونوں نماز کے اندر اور نماز جنازہ کے اندر یہ فرق ہے۔ کون سا؟ کہ اگر وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اس وقت وضو اسے کرنا پڑے گا اگرچہ نماز قضا ہو جائے، لیکن نماز جنازہ کے چھوٹنے کا خطرہ ہے تو وضو کو چھوڑ کر تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز جنازہ کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ، یہ بات جائز ہے اور یہ اسے جائز سمجھ کے کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اب مثلا غائبانہ نماز جنازہ کا مطلب یہ ہے سامنے میت نہیں پڑھی، وہ کسی اور سٹی کسی اور جگہ پہ پڑھی ہے، اور ایسے ہی نظریاتی طور پہ ایک امام سامنے کھڑے ہو گیا اور اسی کے ساتھ مقتدی اب وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی بطور دلیل دیتے ہیں۔ وہ کون؟ کہ نجاشی شاہ حبشہ بادشاہ تھا، ایک ملک کا بڑا تھا، اس نے جب وہ فوت ہو گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کوسوں دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اب چونکہ میت سامنے نہیں تھی، جب سامنے نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے غائبانہ، اب وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، فلہٰذا جو آقا کا عمل ہے وہ ہمارے لیے بطور سنت کے اور ہم بھی پڑھیں گے۔ اس کے اندر اس مسئلے کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کس نے کہا ہے کہ وہ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پردے ہٹا دیے گئے تھے، سامنے اس کی میت کو دکھا دیا گیا تھا، جو بھی سامنے چیزیں تھیں وہ بالکل ہٹا دی گئی تھی۔ اور نہ صرف ان کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا گیا تھا، حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا تھا، لیکن وہ غائبانہ نہیں تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ چلو ہم یہ 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ تھا، تو یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، یہ انہی کے ساتھ خصوصیت ہے، اور خصوصیت اپنے خاص فرد کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اگر ہم دیکھیں
اس سے پہلے بھی کئی ایسے جنازے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور تھے اور ان کو نبی علیہ السلام کو غم پہنچا تھا، لیکن ان کی نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی. اور اس کے بعد بھی چند ایک ایسے واقعات ہوئے تھے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں. اب اگر یہ چیز سب کے لیے جائز ہوتی تو آقا سے لے کر صحابہ، پھر ان سے آگے تابعین، پھر ہوتے ہوتے اب تک ہمارے اندر بھی یہ چیز رائج نہ ہوتی. نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات ایسی صحیح نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص انہی کا کیوں نماز جنازہ اس انداز سے پڑھایا تھا؟ وہ اس وجہ سے یہ جس علاقے میں تھے یہ مسلمان ہوئے تھے اور یہ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے. اب وہاں پر ان کا کفن دفن اور نماز جنازہ کا معاملہ کوئی بھی نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حکم دے دیا کہ ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں، آپ ان کا جنازہ پڑھ لیجئے. اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے لیے پردے ہٹا دے اور میت اس کے سامنے کر لے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم میں نبی کون ہے؟ ہم میں ایسا وہ کون سا معاملہ ہے کہ وہ ہمارے لیے سامنے کر دی جائے؟ اگر سامنے کر دی جا سکتی تو پھر تو پڑھ جا سکتی ہے، جس طرح حاضرانہ نماز جنازہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے میت پڑی ہوتی ہے. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ پڑا میت ہے، آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں سے اٹھا کر فرشتے ہمارے یہاں پہ لے آ سکتے تو ہم پڑھیں گے، وگرنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں پڑھیں گے. جو چیز جہاں پہ خاص ہوتی ہے اسے اس معاملے تک ہی خاص بندہ رکھے گا. اب جس طرح امت کے لیے نکاح کے جائز ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لیے نکاح کے اندر 2 گواہ ہوں، لیکن اگر یہی معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے 2 گواہوں کی شرط ہے ہی نہیں، ضروری ہے ہی نہیں، بس درمیان میں آپس کا راضی ہو جانا ہی نکاح ہے. لیکن یہاں پر ہمارا راضی ہو جانا نکاح نہیں کہلائے گا، اس سے بڑھ کے نیکسٹ سٹیپ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے لیے 2 وٹنس ہو، 2 گواہ ہوں، اور وہ ہمارے اس معاملے کے اوپر راضی ہوں، اور وہ بطور گواہ کے ہمارا راضی ہونے پر وہ گواہ ہوں کہ ہم گواہ ہیں اور انہوں نے اپنے رضامندی سے نکاح کیا، تب جا کے جائز ہوگا. تو اس کے اندر یہ چیز ایک ضروری ہوتی ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. نماز جنازہ کی سنتیں، نماز جنازہ کی سنتوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، جس طرح کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ، اور دوسری تکبیر کے بعد جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ، اور اسی طرح تیسری تکبیر کے بعد جو ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں میت کے لیے یہ والی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بطور سنت کے ہیں. اسی کے ساتھ اب امام جو ہے یہ کس جگہ کھڑا ہوگا؟ میت کے پاؤں سے لے کر سر تک کے درمیان میں کس جگہ اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے؟ جہاں تک بات جائز کی ہے، سر سے لے کر آخر پاؤں تک کے درمیان میں جس جگہ بھی کھڑا ہو جائے اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو بہتر بات ہے وہ سینہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے. فقہ حنفی کے مطابق اگر امام سینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ افضل معاملہ ہے، اسی کے سامنے ہی امام کو کھڑا ہونا چاہیے. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام حضرات جو ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے صحیح ہے. اور اسی طرح اب جو میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ اس کی دعائے مغفرت ہے میت کے لیے. اب بالغ کے لیے یہ والی دعا ہے. اور جہاں تک بات نابالغ کی ہے، نابالغ اگر بچی ہے تو دعا اور ہے، نابالغ اگر بچہ ہے تو دعا اور ہے. بالغ کے لیے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، یہی جو میں پڑھ چکا ہوں یہی دعا ہے. اور جہاں تک بات نابالغ کی ہے، اگر وہ مرد ہو بچہ ہوگا تو اور دعا ہے، اور اگر بچی ہوگی تو اور دعا ہے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا. یہ دعا اس وقت کہ بچہ ہو، اور اگر وہ بچی ہے دعا یہی ہوگی، تھوڑے سے حروف کے اندر ہم نے چینجنگ کر لینی ہے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یہ اس کی دعا ہے اور یہ اسی کے اندر فرق ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو وہ پڑھے گا کہ جسے آتی ہے. اگر کسی کو دعائے جنازہ نہیں آتی، دعائے مغفرت نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے علماء یہ لکھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جہاں تک بات جنازے کے کم از کم ضروری ہونے کے ہے، وہ اس کے لیے اس کی 4 تکبیریں ہیں، اگر وہ کر لے گا کم از کم اس کا فرد یہ ہے، کم از کم اس کا اثر یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے آپ نے ابھی بتائی، یہ دعا چھوٹی سی ہے لیکن یہ کہ ہمارے سامنے میت ہے، ابھی تو میں یہ بھی دعا یاد نہیں کر سکتا، تو کم از کم وہی 4 تکبیریں ہیں وہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے اس کا مسئلہ حل. اب اس پر ایک دوسرا مسئلہ جو کافی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کی دعا، اب کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کہ اسی طرح حضرت ابو داود نے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم جنازہ پڑھنے لگو فاخلصوا له الدعاء، تو پھر اس وقت تم خالص مخلص ہو کر اس کے لیے دعا کیا کرو.
اب وہ حدیث پاک یہ پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو. تو جہاں تک نماز جنازہ کی بات کی دعا کی بات ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے. دعا کے بعد دعا کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بندہ ظہر پڑھ چکے، اب دوبارہ ظہر کیسے پڑھے؟ جب ایک مرتبہ پڑھ چکے ہے تو دوبارہ ظہر کیسے پڑھے گا؟ وہی دعا وہی نماز تھی، اب وہ نماز پڑھ چکے، دوبارہ نماز نہیں ہے. ہاں دوبارہ اب اگلے وقت کی ہوگی. اور اس کے اندر یہ جو حدیث پاک ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کام نہیں بتائے کہ سب سے پہلے ہم جنازہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد الگ ہو کر دوبارہ علیحدہ طور پہ نماز دعا پڑھیں گے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اس حدیث نے ہمیں دو کام بتائے ہیں، ایک ہے کام، ایک ہے انداز. کام یہ ہے کہ تم نے دعا پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور دوسرا فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر بالکل مخلص ہو کر تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تم نے دعا پڑھنی ہے. اب یہاں پہ ایک رضا اور مخلصانہ انداز کو کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ یہاں پہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کی دعا کی ایک تلقین فرمائی اور تاکید فرمانے کی ضرورت پڑی؟ اصل میں بات یہ ہے، ایک ہے نماز جو ہم 5 وقت مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، اور ایک ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ کے اندر زیادہ تر ریاکاری کا پہلو ہوتا ہے. اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں ایک ایسے افراد بھی نماز جنازہ کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پہ نماز نہیں پڑھتے. اور دوسری طرف دیکھا جائے نماز جنازہ کی حیثیت کم ہے، 5 وقت کی نماز کی حیثیت زیادہ ہے. جو حیثیت میں کم ہے اور کبھی کبھار ہے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور جو حیثیت میں اعلیٰ ہے دن میں 5 مرتبہ ہے توجہ ہی نہیں ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں بلکہ زیادہ تر کا ایک برادری نبھانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے یہاں ترتیب ہی الٹ کر دی گئی ہے. وہ کیسے؟ ہم 5 وقت کی نماز کے اندر سب سے ہر اگلی صف کا ثواب اپنی پچھلی صف سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نماز جنازہ کے اندر دیکھیں سب سے پچھلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ فرق کر دیا گیا کہ اے انسان، اگر تم رب کے لیے نماز جنازہ پڑھنے آئے ہو تو آخر کے اندر کھڑے ہوگے تو یہاں پہ ثواب زیادہ ہے. اور اگر تم، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ سب سے آگے آگے کھڑے ہونے کی کوشش، کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہ جو ورثاء ہیں وہ میرا چہرہ دیکھ لیں، وہ میرا چہرہ دیکھ لیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ ہمارا کام نماز جنازہ اچھا ہے تو وہاں پہ ہماری نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. ایک جگہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ بھی جانا ہے، فلاں بندے فوت ہو گئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ ضرور چلیں گے. اور دوبارہ جب میں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور چلیں گے تو انہوں نے آگے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ سارے جنازے تے ہی ہیں فلیازا سبھی ایسو. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ جب تک آپ نے یہ کہا کہ نماز جنازہ اچھی چیز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جہاں تک بات یہ ہے کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا پڑھا تھا، گھٹیا ترین حرکت ہے. یہ کیا یعنی؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے والوں کا، ہمارے ورثاء کا جنازہ نہیں پڑھے گا، ہماری میتوں کا نہیں پڑھے گا تو ہم بھی اس کا نہیں پڑھیں گے؟ کیا ماجرا؟ آج ان کے نکاحوں میں جایا جاتا ہے کہ جو ہمارے نکاحوں میں جائیں. آج ان کے ساتھ غمخواری کا اظہار کیا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ غمخواری کا اظہار کریں. بدلہ ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہمیں اس کی نیت کی خرابی بتا رہی ہے. جہاں پہ ہمارا کام ٹھیک ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے معاملات میں نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعا کی جہاں تک کی بات ہے وہ بعد میں ہے، لیکن بعد کا مطلب کیا ہے؟ بعد کے اندر کا مطلب یہ نہیں کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں سلام کے بعد دوبارہ یہیں پہ دعا ہو. اس بات کا مطلب یہ کہ وہ بعد آخر کے اندر جب وہ اس کو دفن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جا کر دعا مانگنی ہے. اور اس کے اندر ہم پہلو بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم نے نماز جنازہ پڑھا اس کے بعد ہی دعا کر لی تو یہ بے وفا حرکت ہے. کیوں؟ ابھی تک وہ باقی اس کی تدفین رہتی تھی، اسے آگے لے جانا تھا اور ہم اسے آدھے مرلے کے اندر چھوڑ کے پیچھے آ گئے. اور اگر ہم جا کر اسے دفنا کر اب معاملہ ختم، اب اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے، فلہذا ادھر آ کر کریں گے تو ہر وہ کام جو ہمارے اندر کا تھا، ہماری کیپیسٹی کا تھا، ہم وہ کر سکتے تھے وہ کر لیے. اب یہاں پہ آ کے یہ با وفائی کام ہو گیا. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ایک باپ ہے یا کوئی پیارا رشتہ دار ہے جی، آپ کی فارن میں نوکری لگی ہے تو آپ ہم چھوٹے شہر سے بڑے شہر سے دوبارہ اسے فارن تک لے جانے کے اندر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کو ہم رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں. اب اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہو کہ اچھا بچے آپ کی نوکری لگی ہے تو یہاں سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد سے آگے فارن کا ایک ایئرپورٹ کی طرف سے اس نے آگے جانا ہے. رشتہ دار اگر یہیں سے اسے رخصت کر دے کہا جائے گا اس کے دل میں وہ محبت نہیں تھی. اور دوسرے قسم کا وہ رشتہ دار ہے کہ آپ کی نوکری لگ گئی ہے اور آپ فارن باہر غیر ملک جا رہے ہیں تو ہم آپ کو جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کو وہاں تک لے کر جائیں گے. کیسے؟ اے بچے، ہمارے پاس طاقت تھی اپنے چھوٹے شہر سے، پاکستان کے بڑے شہر اسلام آباد سے اگر تمہاری ٹکٹ ہے یہاں تک بھی جا رہے ہیں،
پھر اس کے بعد آگے تمہیں ایئرپورٹ تک لے جانا ہے، وہاں تک بھی لے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے جیسے ہی جانے لگے تو ایئرپورٹ والوں نے ایک جگہ پہ آ کے روک دیا کہ وہ جگہ وہ بندہ آگے جا سکتا ہے کہ جس نے ٹکٹ خریدی ہے، وہ بندہ ایئرپورٹ کے اس جگہ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے کہ جس نے پرواز لینی ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہاں پہ آ کر اپنے درد دل کا اظہار بندہ کرتا ہے کہ میرے بچے، تمہارا میرے ساتھ تعلق گہرا تھا، تبھی میں نے چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف سیر کی ہے، کر سکتا تھا تمہارے ساتھ آیا، ایئرپورٹ تک آ سکتا تھا آیا، اب یہاں پہ نہیں آ سکتا، اب اللہ کے حوالے. اور یہی معاملہ یہ ہے کہ اے ابو جان، اے ہمارے پیارے، اے ہمارے ورثائے جو یہاں سے اب ہم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آخرت کے اندر چلے جا چکے ہیں، ہمارے اندر قوت تھی غسل دیا ہے، طاقت تھی ہم تمہیں کفن پہنایا ہے، ہمت تھی نماز جنازہ پڑھایا ہے. اسی طرح اب ہم آگے آ چکے ہیں، قبر میں اتار چکے ہیں، اب مزید بھی آپ کے ساتھ آگے آنے کو جی کہتا ہے، جی چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، فلہذا ادھر ہی آخری مرحلے پہ آ کے ہم آپ سے پیار کا اظہار بطور دعا کے کریں گے اور ادھر محبت کا اظہار کریں گے. اگر یہ والا معاملہ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ عین سنت کے مطابق ہے. تو اس لیے ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان خیال رکھے. کئی ایسے جنازے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ابھی دعا مانگنی ہے، ابھی نماز جنازہ دعا مانگنی ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، دعا ہی تو تھی نماز جنازہ. دعا کے بعد کے دعا کا کیا مطلب جہاں تک بات دعا کی ہے وہ تو ہو چکی ہے، اور جہاں تک بات محبت کے اظہار کی ہے وہ آخر میں جا کے کریں گے. اور یہاں دعا اور محبت کے اظہار کے درمیان کی تیسری چیز کہ اب ہمارا دل کہہ رہا ہے. تو ایک طرف ہمارا دل کہہ رہا ہے اور ایک طرف شریعت کہہ رہی ہے. شریعت ہمیں کہہ رہی ہے تدفین کے بعد، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی نماز جنازہ کے بعد. تو بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے شریعت کے حکم کو لینا ہے، اپنے معاملات کو نہیں. اب نماز جنازہ کے مفسدات کا مطلب یہ ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کے اندر اگر وہ ہم کر لیں گے تو ہمارے نماز جنازہ ٹوٹ جائے گا. ہر وہ کام، جس طرح نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے ہر وہ کام جو نماز کے اندر ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے نماز جنازہ ہوگا. اسی طرح نماز جنازہ کے ٹوٹ جانے کے لیے بھی وہی بات ہے، ہر وہ کام جس سے نماز ٹوٹ جائے گی تو اسی طرح اس سے ہمارا نماز جنازہ بھی ٹوٹ جائے گا. اسی کے ساتھ اب اگلا مرحلہ کہ نماز جنازہ کا حقدار کون ہے، سب سے زیادہ کون ہے. وقت کا امام، گویا آج کا ترجمہ کہ وزیر اعظم سب سے بڑا حقدار ہوتا ہے. کس انداز سے اب کہا جائے کہ آج ہمارے بڑوں میں وہ صلاحیت و قابلیت ہی نہیں رہی کہ مصلی سنبھال سکیں. نماز جنازہ کا حقدار، یہ چیز واجب کے طور پہ علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر اگر ہم دیکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا قائم مقام، اگر وہ نہیں ہے تو شہر کا بڑا، گویا آج کے انداز میں ہم MNA MPA کہہ دیں، ان کو اپنے اچھے کاموں سے فرصت ہو تو یہ والا اچھا کام ادا کر سکیں. پھر اس کے بعد وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مسجد کا امام، یا پھر جو اپنے ورثاء میں سے جو اہل ہو، جو قابل ہو، اس قسم کا ہو کہ وہ مصلی سنبھال سکے تو وہ مصلی سنبھالے. تو یہ ایک ترتیب ہے. آج ہماری اسلامی ریاست کے اندر ایسے اچھے کام کہ چند ایک کاموں کے اندر وہ مفقود ہم پاتے ہیں، وہ ہونا چاہیے تھا. آج ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتہ کہ ہمارے اندر وہ قابلیت و صلاحیت ہے یا نہیں. ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ہمارے ذمے کون سے حق ہیں کہ جو ہم نے رعایا کے لیے کام کرنے ہیں، کون سے ایسے معاملات ہیں جو ہم نے طے کرنے ہیں، بالکل بے خبر ہیں. تو اس معاملات کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو عین شریعت کے مطابق ہوں، عین دیندار مزاج ہوں، وہ اگلے کا درد اس انداز سے سمجھتے ہوں جس طرح کہ وہ اپنا درد سمجھتے ہیں. اگر وہ اپنے درد کی طرح اگلی قوم کا درد سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد معاملہ طے ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ تو. اسی طرح آگے نماز جنازہ کے چلنے میں سوال بھی کیا گیا تھا. نماز جنازہ کے ساتھ آنے والے دو قسم کے افراد ہیں، پیدل بھی ہیں، سواری والے بھی ہیں. جہاں تک بات پیدل کی ہے، اب پیدل کا آگے چلنا اور پیچھے چلنا، سواری والوں کا آگے اور پیچھے چلنا، یہ چار باتیں ہیں. ہر وہ جو پیدل ہے یا سواری والا ہے اسے چاہیے کہ یہ پیچھے ہی رہے، یہی معاملہ اس کے لیے افضل ہے. اور دوسری بات آگے، جہاں تک بات پیدل کی ہے تو وہ آگے چل سکتا ہے لیکن پیچھے چلنا زیادہ بہتر. اور جہاں تک بات سواری کی ہے تو سوار بھی پیچھے چلے، یہی افضل ہے. لیکن اگر وہ آگے چلنا چاہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے. ہاں کافی آگے ہو جائے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہمارا ایک معاشرہ ہے کہ اس کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے آنا دفتر سے ہوتا ہے اور جانا بھی کہیں اور ہوتا ہے، درمیان میں سے مل جاتے تھوڑا سا آگے ہو کر یہ چل رہے، تو چند ایک شرائط کے ساتھ اس کی بھی گنجائش ہے. اب اس کے ساتھ یہ تو اس کا ہو گیا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ماں نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ نے جو بتائی ہے. نماز جنازہ کے اندر دو مرحلے ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر بندہ واپس آ جائے، اور دوسرا مرحلہ کہ اس کی تدفین، اسے دفن کیا جائے. یہ دو کام ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے اسے سنگل ثواب ہے، اور جو بندہ نماز جنازہ پڑھے پھر اس کے بعد آگے جا کے اسے دفن کرے تو اسے ڈبل دوہرا ثواب ہے۔ اب اس ثواب سنگل اور دوہرے کے لیے حدیث پاک میں لفظ قیراط آیا۔ قیراط مطلب جس طرح ہمارے ہاں جو پیسے چلتے تھے ان کے یہاں قیراط میں ایک حصہ پیسے کا قیراط بھی تھا، یعنی گویا آج کے انداز میں 1 روپے کا ثواب اور 2 روپے کا ثواب۔ جو بندہ صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس تو 1 روپے کا ثواب، اور جو بندہ تدفین بھی کرے گا دفن تک بھی جائے گا تو اس کے لیے دوہرا ثواب کر کے اسے 2 روپے کا ثواب۔ اب حدیث پاک سے پوچھتے ہیں 1 روپے کی حیثیت اور 2 روپے کی حیثیت کیا ہے؟ دوستو حدیث پاک بتاتے ہیں 1 روپے کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں بڑھ کر احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، مثل احد۔ یہ حدیث پاک کے اندر گویا 1 روپے، پتہ نہیں اس دنیا کا کتنا عجیب انداز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کی نظر میں وہ 1 روپیہ کی حیثیت احد پہاڑ کتنا بڑا، اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر ہم جہاں تک جنازہ پڑھنے ہیں آدھا ثواب لے لیا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بطور عبرت کے ہوتا ہے، یہ بطور ایک تبلیغ کی ہے کہ دیکھو اب وہاں پہ ہر ایک بندہ سنجیدہ کھڑا ہوتا ہے، ذہن اس طرف متوجہ ہو رہا تھا کہ دیکھو آج یہ جا رہا ہے تو کل میں نے بھی جانا ہے، آج اس کی باری آئی ہے تو کل میری بھی آئے گی، تو یہ ایک موت کا مذاکرہ ہو جاتا ہے۔ تو موت کا مذاکرہ کبھی عملی طور پہ، کبھی زبان سے، تو زبان سے بھی بہتر ہے، اور اسی طرح عمل جب خود انسان آنکھ سے دیکھ لے گا تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے۔ اور اب جنازہ جو ہے لے جانے میں رفتار کس انداز کی ہونی چاہیے؟ یہ جو ہماری عام طور پہ رفتار عام طور پہ جو چلنا ہے اس سے تھوڑا تیز ہونا چاہیے، اور اس تیزی کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے مطابق بخاری و مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے تیزی سے لے چلو۔ یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا بندہ جس کو تم نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے 2 قسم کا ہے، یا تو اچھا ہے یا برا ہے۔ جو اگر اچھا ہے نا تڑپ رہا ہوگا رب کی ملاقات سے اور اسی طرح بہت سارے انعامات سے، ابھی کتنی وہ تکلیف سے آئے تو دوبارہ جلدی جلدی لے چلو کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو وعدے فرمائے تھے اس سے پورے ہو جائیں، اسے مل جائیں۔ اور جہاں تک بات برے کی ہے تو اپنے کندھے سے ایک بوجھ جلدی ہٹو، زمین والے تنگ ہیں جلدی ہٹو۔ تو اس لیے زندگی کے اندر اب دیکھیے کہ جو زندگی ایسی گزر رہی ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات سے ہٹ کے گزر رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوجھ فرمایا ہے۔ وہ دھرتی زمین پہ بھی بوجھ ہے اور اس کے بعد بھی کندھوں پہ بھی اٹھائے جانے والے کے اعتبار سے بھی بوجھ ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جس محفل میں انسان نہ ہو تو چاہا جائے اے کاش کے وہ ہوتے، اور جہاں سے یہ اٹھ رہا ہو تو اسے تکلیف ہو رہی ہو محترم ذرا بیٹھیے، گویا اگر وہ نہ ہو تو اس کا ایک خیر کے طریقے پر اس کا ذکر کیا جائے، اور اگر وہ ہو اس سے محبت کا انداز باقی رکھا جائے۔ اور یہ بات ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جو رب سے دوستی لگاتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں، اور جو رب سے ہٹتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو چاہے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی آگے۔ اب نماز جنازہ کی کثرت، تعداد، اس کے معاملے پر حدیث پاک 3 قسم کی ہیں۔ ایک حدیث پاک بتا رہی ہے کہ 40 افراد ایک نماز جنازہ میں ہوں گے، اللہ رب العزت بخش دیں گے۔ نماز جنازہ کی حیثیت سفارش کی ہے، جو چل کے آ رہا ہوتا ہے وہ اپنا درد لے کر اے اللہ اس میت کو بخش دے۔ اب تعداد میں 40 ہوں گے۔ حدیث پاک حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا گیا 40 افراد ہوں اللہ رب العزت بخش دیں گے۔ پھر دوسری روایت ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہ جو بندے تعداد میں نماز جنازہ میں 100 بن جائیں گے تو 100 پر اللہ رب العزت اس کی بخشش کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ تیسری حدیث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعداد کی بات نہیں، یہاں پہ انداز کی بات کی گئی ہے۔ اگر نماز جنازہ کے لیے 3 صفیں ہو جائیں تو 3 صفوں کے ہونے پر اللہ رب العزت اس کو بخش دیتے ہیں۔ گویا ہمارے سامنے اب 3 قسم کی احادیث۔ نمبر 1 تیسری حدیث جو ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو داود کی روایت کے مطابق۔ اب 2 حدیث پاک مسلم کے اندر وہ تعداد بتا رہی ہے، اور ایک ابو داود کے اندر یہ انداز بتا رہی ہے، 40 اور 100 یہ تعداد۔ اور اسی طرح انداز کون سا کہ اگر وہ صفوں میں 3 صفحے ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو بخش دیں گے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے صفوں کے اندر اگر تعداد کم ہوتی تھی، 40 سے بھی کم ہوتی تھی، تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 صفحے بنا دیتے تھے۔ تو اب یہ اگر تعداد میں 40 اور 100 نہیں بن رہے تو انداز میں تو بن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ معاملہ دور نہیں ہے کہ اب دیکھیے 40 بندہ پھر بخشش، 100 بندے پھر بخشش، اور اسی طرح اگر 3 صفحے تو پھر بھی بخشش۔ کیا یہ رب کی عطا نہیں کہ کیسے انداز کو لے کر ہم جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت ایسے فرما رہے ہیں؟ اور دوسری بات اس سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان کو زندگی میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ایسے معاملات کو طے کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اگلے کا دل چاہے کہ میں اس کے جنازے پہ آؤں۔ یہ باتیں نہ ہو رہی ہوں کہ اے ساڈو آیا نہیں تھا اساں کیوں ونجوں، اے ساڈے نال رکھی نہیں تھا کیوں۔ اب کتنے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں نہیں ہوتا ہمارا اس کے ساتھ برادری کا تعلق کچھ بھی، لیکن ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں چند ایک جنازے تو ایسے ہیں جو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ہمارے پڑھنے سے وہ بخشے جاتے ہیں،
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر ایسے ہیں۔ اسی وجہ سے سوال اٹھا تھا نا شہید کا نماز جنازہ ہے یا نہیں، حضرت امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ شہید کی نہیں پڑھی جائے گی۔ جی جناب، وجہ بہت سارے دلائل نقلی کے ساتھ عقلی دلیل، یہ وجہ ہے بخشش، اور اللہ رب العزت نے شہید کے لیے تو یغفر لشہید کل ذنب، کہ ہر ایک گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے ادھار کے سوا، تو وہ تو پہلے ہی بخش دیا گیا۔ تو وہ کام کہ جو اپنے مقصد والا تھا وہ مقصد کام سے پہلے ہی حاصل ہو چکے، تو فلہذا ذریعہ کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت۔ یہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک کو دیکھیے، بہت سارے نقلی دلائل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم جس طرح عام کا پڑھتے ہیں شہید کا بھی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ سے امام صاحب بہت سارے نقلی کے ساتھ عقلی دلیل یہ کہ ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ کے اندر وجہ ایک نہیں دو ہوتے ہیں، چند ایک ہمارے پڑھنے کی وجہ سے وہ میت بخشی جاتی ہے، اور کہیں اللہ رب العزت میت کا اتنا بڑا اعزاز و اکرام اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ان کے پڑھنے کی، ہمارا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے ہمیں بخش دیتے ہیں۔ تو اس معاملے کو ہم اپنے لیے باقی رکھیں گے، تو چند ایک کو زندہ بخشوا رہے ہیں اور چند ایک کو مردہ بخشوا رہے ہیں، چند ایک کو وہ جو جانے والے ہیں وہ پچھلوں کے لیے بھی گویا ان کی زندگی تو خیر تھی، اب شہادت بھی خیر سے خالی نہیں ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ایسی زندگی مانگنی چاہیے، اللہ زندگی بخش ایسی کہ پوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، اور جب جا رہے ہوں تو زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تو پھر تو زندگی کے مزے ہیں، پھر تو یہاں پہ رہ کے بھی مزے ہیں اور پھر آخر میں بھی مزے ہیں۔ اور اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد اس معاملے پر فکر کرنی چاہیے۔ نماز جنازے کے اٹھانے کا طریقہ کار کس طرح کا ہونا چاہیے؟ نماز جنازہ ہے، 40 قدم کہے جاتے ہیں کہ اٹھائے جائیں۔ اب 40 قدم نماز جنازے کے ساتھ کس طرح کریں گے؟ جنازے کے اٹھانے میں 40 قدم، اب اس کا انداز یہ ہے، ایک ہے اس کی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ آگے آ جائے 10 قدم اٹھائے، ہوتے ہوتے پیچھے آ جائے، اب اس رائٹ کے پیچھے آ کر ادھر بھی 10 قدم، 10 اور 10 20 ہو گئے، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ کے آگے آ جائے اور یہاں پہ 10 قدم، ہوتے ہوتے اس کے کندھے کے ساتھ اس کے سر کے کندھا، پھر اس کے بعد اس کے پیل کو پیچھے آ جائے، تو گویا یہ 4 سائڈ ہیں اور 10 مل کے 40 قدم، اور یہ اس کا بہتر طریقہ ہے۔ اب جس قبر میں ہم اتاریں گے وہ قبر کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو قبر کھودی جاتی ہے اس کے 2 انداز ہیں، ایک کا نام لحد ہے اور ایک کا نام شک ہے۔ شک کہتے ہیں کہ ہم نے اسے شک کا مطلب ہے پھاڑنا، ہم نے ایک گڑھے کی طرح اسے کھودا ہے ایک، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے، یہ ڈبل انداز سے ہم نیچے اتر آئے، یہ بھی قبر ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری انداز جس طرح کہ عام طور پہ دیکھتے ہیں اس طرح نیچے اتار کے اور سائڈ پہ، یہ جو انداز ہے اسے کہتے ہیں لحد، اور یہ لحد شک سے زیادہ افضل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی لحد تھی، یعنی اس طرح سے کر کے جس طرح کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مٹی ہو، ایسی جگہ ہو جو ریت والا علاقہ ہو، تو وہاں پہ تو یہ والا نہیں بن سکتا، شک لحد نہیں بن سکتا، اس کی وجہ ہے کہ یہ اب وہ اس مٹی کے اندر ٹھہراؤ پان نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ جو شک والا معاملہ ہوتا ہے وہ کر لیں۔ اب قبر کے اندر اترنے کے اندر افراد کتنے ہونی چاہیے؟ اس کے اندر طاق ہے یا طاق اور اسی طرح جف انداز آڈ ایون کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ان کی قبر مبارک میں اترنے والے 4 قسم کے افراد تھے، تعداد میں 4 تھے، اور نمبر 1 حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، اور عباس کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کون تھے اس کے بارے میں روایات میں اختلاف کی وجہ سے 4 افراد آتے ہیں، یا تو حضرت صہیب تھے، یا حضرت مغیرہ تھے، یا ابو رافع، یا صالح تھے۔ گویا اس بات میں اختلاف ہے کہ افراد کون سے تھے، اس بات میں اتفاق ہے کہ 4 تھے، تو اس لیے اگر کوئی طاق یا کوئی جفت اعداد میں اتر ہے تو دونوں کے لیے گنجائش ہے، وہ اترا جا سکتا ہے۔ اب قبر میں جس طرح ہم رکھیں گے، قبر میں رکھنے کے 2 انداز ہیں، ایک یہ جو قبر کھودی ہوئی ہے اس کے سامنے قبلہ کی طرف رکھیں اور اس طرح اٹھا کر ہم ان کو نیچے رکھ لیں، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اس کے بالکل پاؤں کی طرف، یہ قبر ہے کھودی ہوئی اور اس کے ساتھ اس کو پاؤں کی طرف رکھ لیں گے اور پاؤں سے اتار کے نبی علیہ السلام یہ جو قبر کو ہے میت کو ہے نیچے اتاریں گے۔ جہاں تک معاملے اتارنے کے ہیں تو دونوں جائز ہیں، جہاں تک بات افضل اور بہتر کیا ہے تو قبلہ کی طرف سے۔ قبر میں جب اتارا جائے گا تو اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھا جائے گا۔ ابن عمران رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ دعا بتاتے ہیں۔ اور مٹی کے ڈالنے کے اندر یہ جو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل بندے جنہوں نے قبر کھودنی بھی ہے اور مٹی اتارنی بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے والے جو ورثاء ہوتے ہیں محبت کے طور پہ یا جو عام ہوتے ہیں ان کے لیے اتارنا یہ بھی بہتر ہے۔ تھوڑی سی وہ جو مٹی ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابو جان امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی مرسلن روایت کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم ان کے بیٹے رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تھے، ان کو اتارا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل 2 ہاتھوں سے مکمل 3 مرتبہ مٹی ڈالی تھی،
اور بہتر سر کی طرف سے ہے، مٹی کا ڈالنے کا ابتدا سر سے کی جائے، اور اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی بھی چھڑکا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بنیاد پہ، اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جب ہم نے 3 مرتبہ مکمل 2 ہاتھوں سے قبر کے اندر مٹی اتارنی ہے تو اس کے اوپر یہ 3 مرتبہ ہے، ایک آیت ہے، اسے 3 حصوں میں انسان کر لے، تو ہر مرتبہ مٹی اندر ڈالنے کے ساتھ وہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ لے۔ وہ آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہاں پہ بات یہ ہے، اس آیت، یہ مکمل ایک آیت ہے، اس آیت کا پہلے حصہ منہا خلقناکم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا تھا۔ اب یہ بات کہہ کے اسی کے اندر مٹی ڈال دے۔ وفیہا نعیدکم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ دیکھو اسی میں لوٹا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری اس کے اندر آیت پڑے گا ومنہا نخرج، سے اٹھائیں، یہیں سے پیدا کیے گئے، اب وجود وہیں سے جہاں سے آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ادھر ہی اتارا جا رہا ہے، یہ دوسری آیت کا حصہ، اور اسی آیت کا دوسرا حصہ، اور تیسری مرتبہ جہاں تک بات پیدا کرنے کی تھی ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بات سچی، جہاں تک بات لوٹانے کی ہے لوٹا رہے ہیں، اللہ کی بات سچی۔ جس طرح یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تیسرا حصہ اس بات کا یہ بھی سچ ہے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ اسی سے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تینوں سچے ہیں۔ اس کے اندر جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بچپن میں اسے ماں باپ سمجھاتے ہیں، بڑے سمجھاتے ہیں ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، وہ بالکل نہیں سنتا، مطلب اپنی مستی میں مست ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو وہ اپنی گرم خون ہے، نوجوانی ہے، تو مستی میں مست ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ خود اس کی شادی ہو جاتی ہے، پروفیشنل لائف میں اتر آتا ہے، پھر اسے ماں باپ کی بات سمجھ آتی ہے، پیوما آدھے ٹھیک ہے، سچ آدھے ہیں، جیسے آدھے ہیں۔ جس طرح تھوڑی سی آج سمجھ کے آنے پر ہم یہ کہتے ہیں پیوما ٹھیک آدھائی، اسی طرح قبر کے بعد یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ رسول سچ کہتا تھا۔ وہاں پہ بھی ایسی زندگی ہوگی، بس یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ہمارے سامنے منظر نہیں آیا۔ جہاں تک بات دماغ کی سوچ کی ہے، کان کے سننے کی ہے، تو ہم ایمان رکھتے ہیں، جہاں تک بات دیکھنے کی ہے تو وہ دیکھ بھی لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کام سنا جائے ابھی تک نہ ہوا ہو تو وہ نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کی شادی نہیں ہوئی، اب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگی، وہ ایسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے مرنے کے بعد کی قبر کا، یہ ضرور ہوگا، یہ پکی بات ہے، ہوگا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اب قبر جب ہم نے سارا معاملہ کر لیا، اس کے اندر ساری مٹی ڈال لی، اب ایک بندہ پاؤں کی طرف اور ایک بندہ سر کی طرف کھڑا ہو جائے، ابتدا میں اور انتہا میں، جو سورۃ بقرہ کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب، اور اسی طرح آخر کے اندر جو ہے یہ آمن الرسول کے آخر تک کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اس کے پیچھے جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس پر یہ بات ہے کہ اس حدیث پاک پہ اس عمل کے اوپر اعتراض کیا گیا، سوال اٹھایا گیا، یہ جو بات ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت تو نہیں ہے، یہ تو عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات نہ ہو، صحابی کی اپنی ہو، اور وہ صحابی کی بات پھر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو عقل میں سمجھ آنے والی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ واضح طور پہ دکھ رہا ہوتا ہے وہ، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جس کا نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا، عقل سے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو صحابی کی وہ بات جو ہمیں عقل سے سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ بھی حکماً حدیث کے حکم میں ہی ہوتی ہے، اسے بھی حدیث سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اب اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود سے فرمایا، لیکن علماء، فقہاء، محدثین اس بات کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا نتیجہ، اس کا کیا دکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دکھ رہا، لیکن جب یہ فرما دیا گیا، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مدرک اور غیر مدرک، مدرک بالقیاس، غیر مدرک بالقیاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات وہ جو صحابی کی سمجھ میں آنے والی ہو، اور وہ جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم ڈائریکٹ حدیث کی طرف پھیرتے ہیں۔ اب تعزیت کا معاملہ، تعزیت کے اندر دن اس کے مسنون 3 ہیں، 3 دن کے اندر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کی اجازت چند ایک شرائط کے ساتھ ہے کہ جو باہر ہو، دور ہو اور اب آیا ہو تو وہ کر سکتا ہے، وگرنہ 3 دن۔ اور تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تسلی دینا، اور تسلی کے اندر اس کی جو دعا بتائی گئی ہے، اعظم اللہ اجرک واحسن اللہ عزاءک وغفر لمیتک، یہ دعا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے مطابق، یہ جو ابھی میں عرض کرنے لگوں حدیث پاک، وہ یہ ہے، اس کے اندر فرمایا گیا ہے، جو بندہ کسی کو جا کے تسلی دیتا ہے کہ تمہارے اللہ رب العزت کے ہاں وہ جو بندے تھے قبول ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو تم اب صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ساری کی ساری پابندی رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں بہتر بدلہ دیں گے اور جنت کا معاملہ چلائیں گے، یہ ساری باتیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ تکلیف پہنچی ہے، اس نے یہ تکلیف صحیح ہے، پھر دوسرا بندہ آ کے اس کو تسلی دے رہا ہے، یہ تسلی دینے والا بھی اسی طرح ثواب میں شامل ہے جس طرح کہ وہ سہنے والا ثواب میں شامل ہے۔ تو تسلی تعزیت کا اتنا بڑا فرق ہے
کسی کو تسلی دینا، اگر وہ جس درد سے گزر رہا ہے اس درد کی وجہ سے اسے جو اللہ اجر دے رہے ہیں وہ اجر اس کے لیے بھی ہے جس نے تسلی دی ہے۔ اور دوسری بات موت پر صبر کرنا، اس کے بارے میں حدیث پاک تو بڑی عجیب قسم کی ہیں۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہوا میرے بندے کی تم نے اے فرشتے روح قبض کر لی؟ جی یا اللہ، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اس کی روح قبض کر لی۔ کہا پھر؟ کہا وہ یہ ہے کہ وہ اب صبر کر رہا تھا۔ کہا اگر وہ صبر کر رہا ہے تو خود میں اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس صبر کرنے والے کو میں خود جنت کے اندر داخل نہ کر دوں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد پلس جامع الترمذی، اس کے اندر حدیث پاک بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے ایک فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاں میرے فرشتے تو نے کیا کیا؟ حکم فرمایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر ایک بندہ تھا، اے اللہ میں نے اس کی آپ کے حکم کے مطابق روح قبض کر لی ہے۔ اچھا وہ میرے بندے کی اولاد تھی، وہ میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا تھا اور تو نے اسے نکال لیا، اس کی روح قبض کر لی اور اس سے دور کر لیا؟ جی یا اللہ آپ کا حکم تھا، ہم نے ایسا کیا۔ کہا اچھا پھر اس کے جس کے پیارے کو تم نے اٹھایا ہے پیچھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ سب سے پہلے وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے اور پھر صبر کا اظہار کر رہے تھے، جہاں تک بات آنسو کی تھی بہا رہے تھے، جہاں تک بات دل کے غم کی تھی اتارا ہوا تھا، لیکن زبان سے وہ آپ کی تعریف اور صبر کی کلمات کے علاوہ اور کچھ بول بھی نہیں رہے تھے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو جب تک میں اسے جنت میں داخل نہ کر دوں اور جب تک میں، اے فرشتوں تم اس کے لیے ایک گھر بناؤ، جنت کے اندر بنگلہ تیار کرو اور اس بنگلے کا نام بیت الحمد، تعریف والا گھر رکھو، اور اسی کے اندر جب تک میں اسے داخل نہیں کروں گا تو خود اس کے لیے میں اور اس کے علاوہ راضی بھی نہیں ہوں گا۔ یہ اس کے لیے احکامات ہیں۔ اس لیے اگر یہاں سے اگر گیا ہے، ایک ہے کہ ہم سے دوری، اس بات کا درد ہے، جہاں تک بات جس کے پاس گیا ہے وہ ہم سے زیادہ کریم ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہم تو مخلوق اور وہ خالق مخلوق سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اب ایک ایسا مسئلہ جو ٹوٹل جہالت کے اوپر مبنی، کیا؟ جس کا مر گیا ہے اسی سے کھائیں گے۔ کھانا خوشی کا انداز ہوتا ہے، ہم کیا نہیں دیکھتے بھئی میں پاس سے ہوں، اچھا روٹی تک ہوا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا اس سے کھائیں کہ جو ایک خوشی سے گزر رہا ہو، اس سے نہیں کہ جو تکلیف کے اندر ہے۔ نہ صرف یہاں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، الٹا ان کو کھانا دینا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے، اب وہ کیا اپنے درد کو سہیں، اپنے آنسو بہیں، یا وہ اپنے مسئلوں کو حل کریں یا پھر آپ اپنی برادری کو کھلائیں، اگر نہیں کھلائیں گے تو پھر اس کے بعد تانے علیحدہ۔ کس بات پہ تانا دیا جا رہا ہے؟ ٹوٹلی جہالت بٹا جہالت۔ اس کے اندر یہ بات بہتر ہوتی ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں اپنے خاندان والے، اپنے گھر، اپنے فیملی والوں کو یہ سمجھاتا ہوں، یہ جو چیزیں بھئی بات گھر خاندان والے کیا اکثر 10 مرتبہ ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک معاملے میں جب اللہ کا حکم اور برادری کا مزاج یہ جو دو آ جائیں، برادری کے مزاج کو اٹھا کے دیوار پہ مارو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اور جب تم یہاں پہ یہ کرو گے نا، یہ آج ناراض ہیں تو کل خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر آج برادری کا لحاظ رکھ کر ہم نے ان کا حکم مان لیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، یہ کل کسی اور بات پہ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کو تو ہم نے پہلے ہی ناراض کر لیا۔ جو ہم سے بہتر نہ کچھ کرنے پر اللہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ کرتا ہے، جب اس کی بات مانیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر تو وہ بڑھائے گا، پھر تو وہ دے گا۔ اور ان کے ساتھ کتنا کرو دوبارہ ناراضگی کا اظہار ویسے ہے۔ ایک جگہ بات ہوئی، میں نے کہا یہ جو تم نے نکاح کے معاملے میں کتنی برادریاں کو سسلی پہ ہوئے، کتنے خرچے، یہ وہ سب کچھ کر سادے طریقے سے کرو، شادی سادی کرو بغیر 3 نقطوں کے، شین کو سین میں لے آؤ۔ کہا نہیں ناراض ہوں گے اور پھر وہ گلہ کرے گا اور یہ اور وہ ہوتے ہوتے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنی آپ خوشی منا لیں، اپنا آپ شوق پورا کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ شادی ہو چکی، اس کے بعد کہا محترم آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جو چیز تمہارے آپ سے سن کر میں نہیں سمجھا وہ میں کر کے سمجھ چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ میں نے جب اتنے بندوں کو بلایا، خرچہ علیحدہ، پریشانی علیحدہ، ذمہ داری علیحدہ، سب کچھ، اور پھر اس کے بعد خاندان میں یہ گلے کہ یار میں کو منہ ہی نہیں لایا، یہ تو مجھ سے مل، اب ایک جان ہے 15,000 بندے ہیں، کس سے ملے گا؟ کس کو وہ عزت دیتا پھرے گا؟ اس لیے بہتر بات یہی ہوتی ہے، شریعت وہ چیز جو آج ہم نہیں سمجھ رہے، پہلے سے سمجھ کے ہمیں جچے تلا ایک سسٹم دے دیا ہے۔ اگر پہلے ہی صحیح کریں گے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی اور مرتضیٰ کے بھائی شہید ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے، ابو داود اور ابن ماجہ، حدیث پاک کی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کتابوں کے اندر جب یہ شہید ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اب ان کا عمل دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کی مثال کو لے لیتے ہیں۔ دیکھا گیا جعفر ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیوی بھی تھی، اور اسی طرح بہت سارا ایک کنبہ تھا۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقیوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم ان کے لیے کھانا پکا کر اصنعوا لآل جعفر، تم جعفر کی اولاد کو پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ سارے صحابہ کو نبی علیہ السلام نے لے کر حضرت جعفر کے گھر گئے تھے۔ اگر آقا نے کھایا تھا تو ہم بھی کھائیں گے، اگر آقا نے ان کے گھر میں پہنچوایا تھا تو ہم پہنچائیں گے۔
کام کرنے کا ہم سے ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ صحیح کام کرنے پہ اتر آئے تو پھر ہمارے گلے علیحدہ۔ کم از کم اگر آج کی مجلس میں ہمارے لیے ہم یہ مسئلہ جان چکے ہیں تو بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا کھانا بنا کر ان کو دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے خود یہاں پہ ایک بات فرمائی، کھانا پہنچاؤ، آگے وجہ بھی بتائی، کیونکہ ان کو وہ غم پہنچائے کہ کھانے کی ان کو توجہ کوئی نہیں ہوگی، تو تھوڑی سی تم ان کی دلداری کر لو۔ اب ایک جسمانی نقصان تو ایک ہو گیا کہ بندہ چلا گیا، اور دوسرا مالی نقصان بھی کہ ان کا خرچہ بھی اور کتنی ایسے یہ برادری دی کچی روٹی ہے اور پکی روٹی، یہ کیسی باتیں ہیں، سارے جہالت بھرے طریقوں کو اگر ہم انسان چھوڑ دیں نا تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میرے جب بھی معاملے ایسے ہوتے ہیں تو میں کھلی واضح طور پہ، مجھے ایک شادی پہ بہت قریبی بلایا گیا، کہا آپ نے آنا ہے، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کی شادی میں گانے وغیرہ ہیں، میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے آنے نہیں دیتے، کہا نہیں دروازے کھلے ہیں، میں نے کہا ہے جسم کے دروازے تو زمین کے عقلی طور پہ دکھنے والے لکڑی کے دروازے تو کھلے ہیں، نظریات کے دروازے ہم نے بند کر رکھے ہیں، کیسے؟ گانے ہیں، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، اور اگر میں آ جاؤں کتنے ایسے بنے وہ کل کو کہے گا کہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات ہے اور اپنے عمل میں کچھ اور بات ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آؤں گا بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے کہا اگر ناراضگی، میں نے کہا آپ کی ناراضگی اللہ کے یہاں دیکھی جائے تو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تو میں ایسے بندے کو کہ جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، ناراضگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا معاملہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ میں نے ان کو کہا تھا ہاں بعد میں مبارکی کی بات ہے تو چلے آئیں گے، لیکن موقع پہ جان بوجھ کے نہیں ہوں گے، یا میں آپ کو پورے منہ پہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیاوی معاملے پہ غیرت کرتے ہیں، پختگی کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہ ایک دوست نے کہا آپ بڑے سخت ہو اور ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہو، میں نے کہا ہر وہ بندہ جو اپنی چیز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب دکاندار کے دکان پہ جائیں، اس کی چیز کو ہم توڑیں تو وہ وہاں پہ سخت ہے، اور جہاں سے مزاج ہٹا ہوا ہے وہاں پہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، چلو خیر ہے یا چھوڑو۔ جس طرح کل کفار کا معاملہ تھا نا، بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی ہوئی تھی، اور ان کا نظریہ اور یقین یہ تھا کہ اگر یہ بجھ گئی زمین و آسمان ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ان کا جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بجھی بھی تھی، زمین و آسمان اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، آج بھی ویسے ہی سورج طلوع ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف نظریے میں ایک خلل تھا کہ یار اگر ہم نے آگ کو بجھا دی تو زمین و آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم نے برادری کو خوش نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، بھائی وہ وقتی طور پہ ہے، وہ اگر ناراض ہوں گے ہر آتے لمحے میں، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ پوری کائنات کی دنیا مخلوق ساری مل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر، میں اللہ اگر نہ چاہوں نا تو تمہیں ایک کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اسی طرح فائدے پہ اتر آئیں، سارے چاہیں کہ تمہیں فائدہ پہنچے، اگر میں نہ چاہوں تو تمہیں فائدہ بھی نہیں مل سکتا، تو ایسی پختگی والی ذات کی طرف اگر ہم لوٹیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ آج ناراض ہیں، کل یہی خوش ہو جائیں گے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ دیکھیں گے مسئلہ ہی حل۔ اب قبرستان کی طرف جانا، قبروں کی زیارت وغیرہ کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ اس کے معاملے میں ہم دو قسم کی روایات دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اتنی سختی قبرستان جانے سے کر دی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن زوارات القبور۔ ترمذی شریف کی حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث پاک کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو قبرستان میں جائیں۔ اسی طرح پہلے پابندی تھی، پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ابن ماجہ شریف کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ابتدا میں روک رکھا تھا لیکن اب تم جاؤ۔ یا اصلا اس کی وجہ فرمایا کیونکہ یہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ کے دلانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ والے کام بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور ابتدا میں جو روکا گیا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ ابتدا توحید اور شرک کا مقابلہ تھا، اور وہاں پہ قبروں کو سجدہ اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں، تو نبی علیہ السلام نے ابتدا سب کچھ نظریوں کو صاف کرنے کی وجہ سے ایک عمل کو روک دیا تھا۔ اس بات سے یہ بھی سمجھ آئی کہ جب کبھی ماحول کو دیکھا جاتا ہے، صرف علم کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں بلکہ ماحول کو بھی دیکھا جاتا ہے، ماحول اور علم مل کر ایک فتویٰ بنے گا۔ ابتدا میں قبرستان میں جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، آقا علیہ السلام خود فائدے بتا رہے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر دو فائدے تو یہیں پہ بتا دیے گئے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور دل ہٹتا ہے، اور یہ بھی اچھی چیز، اور پھر آخرت کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ بھی اچھی چیز، اور اس چیز سے بھی روک دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیونکہ ہمارے اس وقت نظریات ٹھیک نہیں تھے، تو ابتدا میں جب نظریات ٹھیک نہ ہوں تو انسان ایسے معاملے جو جائز بھی ہو کبھی روک دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جانا کافی فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ بات جس طرح درد سننا اور سہنے میں فرق ہے، اسی طرح قبرستان کے فائدے وہاں پہ جانے کے بارے میں سننا اور وہاں پہ جانے کے بارے میں بھی کافی فرق ہے۔ انسان چلا جائے، ایک مرتبہ ایسے مزاج میں ناشکری پیدا ہو چکی تھی، ایک دوست کے ساتھ جانا ہسپتال میں ہوا،
وہاں پہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اٹھ نہیں پا رہا، کوئی سہارے سے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سب سے پہلے جو میں نے گھر آ کر کام کیا وہ اخلاص کے، شاید کہ وہ اخلاص کی پہلی اور آخری اس درد بھری انداز کی نماز تھی کہ نہ پوچھو۔ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل صرف شکرانے کے پڑھے، اس وجہ سے یا اللہ وہ جو آپ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہسپتال میں جا کے شکر گزاری کا مزاج پیدا ہوتا ہے، تو یہی معاملہ قبرستان کے اندر ہے۔ انسان کو ہفتے کے اندر ایک دن اگر بآسانی اپنے روٹین کے مطابق دیکھ لے، اپنے حالات کے مطابق جانا ہو سکے تو جایا کرو۔ کئی مرتبہ میں بھی اس انداز سے گیا تو میں وہ چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو حدیث مبارک ہے، یہ تو ہے ہی ہے، خود اس چیز کو میں فیل کر چکا ہوں۔ اب تازہ ہسپتال کا واقعہ اور اسی طرح قبرستان کے اندر جانے کے اعتبار سے بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اور جہاں کی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ختم، اور جہاں پہ کہیں پیسے نہیں مل رہے اور کہیں دینے ہیں اور بنگلے بنانے ہیں اور پلاٹ اور یہ وہ بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، یہاں پہ انسان زیادہ تھوڑا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ جو وائرس ہے ہمارے دماغ سے تھوڑی دیر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بالکل خاموشی کا ماحول، ہر جگہ وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، دیکھو یہ بھی ہمارے ساتھ چلنے والے تھے، اٹھنے بیٹھنے والے تھے، بتانے والے تھے کہ میری 1 سے 2 دکانیں ہو جائیں، چاہنے والے تھے کہ میرے 1 سے 2 کروڑ کے جو ہے بینک بیلنس بڑھ جائے، یہ والے سارے، اور آج وہ بالکل نیچے ہیں، اپنا جمع شدہ مال بھی چھوڑ کے گئے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج ہم اگر تصور کریں کہ اس کا قبر کے اندر کیا حال ہوگا تو وہ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ اب یہ خود کا بھی نہیں، بالکل سب چیز سے ہٹ چکا، تو یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے بھی ایسے ہونا ہے، فلہذا اس سے ہٹ جائیں۔ آخر میں احصال ثواب کا معاملہ، احصال ثواب کے اوپر بھی مسئلہ ہے۔ جہاں پہ اختلافی مسئلہ تھا تو میں نے رک کے کافی بات لمبی کر دی تھی، اس وجہ سے جو اختلافی بات ہو تو نظریاتی طور پہ بندے کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ایک شرح صدر ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ کہہ کے کہ احصال ثواب کرنا چاہیے بات ختم نہیں کرتا، میں تفصیل بتانے لگا ہوں۔ ایک ہے ثواب، ایک ہے احصال ثواب۔ سادہ لہجے میں اچھا عمل کروں، اس کا بدلہ مجھے ملے تو یہ ہے ثواب۔ مثلا نماز پڑھی، میں نے پڑھی، ثواب مجھے ملا تو یہ ہے ثواب۔ احصال ثواب یہ ہے اچھا کام میں کروں اور میرے اچھے کام کا جو ثواب مجھے تو ملے ہی ملے، اگلے کو بھی ملے، یہ ہے احصال ثواب۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے، چاہے بات زندہ کی ہے، ہم اپنا ثواب زندوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، چاہے بات مردہ کی ہے، ہم مردوں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبادت جس کا ثواب بھیجا جا رہا ہے، یہ عبادت بھی 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 وہ عبادت جو جسم سے کی جائے، وہ عبادت جو مال سے کی جائے، وہ عبادت مال اور جسم دونوں سے ملا کر کی جائے۔ فار ایگزامپل جسم سے کی جائے جیسے کہ نماز، مال سے کی جائے جیسے کہ زکوٰۃ، اور جسم اور مال دونوں سے کی جائے جیسے کہ حج، عمرہ۔ اس کے اندر جہاں تک بات اس کے ویزے کی، ٹکٹ کی ہے، تو اس کے اندر یہ مال لگ رہا ہے، اور اس کے اندر چند ایک اعمال، طواف، سعی، وقوف عرفہ، احرام، یہ ساری چیزیں یہ جسم لگ رہا ہے۔ تو پتہ چلا ثواب پہنچانا اب دیکھا جائے گا زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، عبادات میں جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، مالی اور جسمانی بھی ہے۔ اب کون سی عبادت کا ثواب کس قسم کے بندے کو ملتا ہے، اس کے بارے میں جہاں تک بات زندہ کی ہے ملتا ہے، مردہ کو بھی ملتا ہے، جسمانی عبادت کا بھی ملتا ہے اور مالی کا بھی ملتا ہے۔ اور جس طرح مالی اور جسمانی جب مال کا علیحدہ جسم کا علیحدہ ملتا ہے تو ان دونوں کا تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے کہ جو میرے لیے عشاء مسجد کے اندر جا کر 2 یا اسی کے ساتھ 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کا ثواب مجھے بھیجے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں معاملہ یہ چل رہا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ابو ہریرہ ہیں، زندہ ہیں، اور ثواب میں نماز کا ثواب اسے پہنچانے کی بات پتہ چلا جہاں تک بات زندہ کی ہے تو پہنچایا جا سکتا ہے، اور جہاں تک بات عبادت جسمانی ہے تو وہ بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ نے خود کے لیے فرمایا تھا کہ کوئی دوسرا بندہ جائے اور اس مسجد میں 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کا ثواب مجھے پہنچائے۔ اب یہ بندوں میں زندہ ہے اور عبادت میں جسمانی عبادت ہے، تو پتہ چلا چاہے بات جسمانی کی ہو یا زندہ کی ہو، دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی،
نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ کسی غزوہ میں مصروف تھے. اس کے بعد آئے, دیکھا کہ یہ تو نبی علیہ السلام, یہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں. اس پر نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, ہم تو غزوہ میں تھے, میری والدہ پیچھے فوت ہو چکی ہیں, اب کیا اگر میں کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب اس کا پہنچے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل, نعم, بلا شک, بغیر کسی شک و تردد کے. تو اس پر سعد بن معاذ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, وہ جو میرا باغ ہے جس کا نام مخراف ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ. اب جہاں تک بات زندہ اور مردہ کی ہے, ابو ہریرہ زندہ تھے, اپنے لیے بخشوا رہے تو پتہ چلا زندہ کو بھی ثواب ملتا ہے. اور جہاں تک بات مردہ کی ہے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی, ان کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے تو پتہ چلا زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچتا ہے. اور جہاں معاملہ عبادت کا ہے, نفلی عبادت کا ثواب ابو ہریرہ نے خود کو پہنچایا, تو نفلی جسمانی عبادت کا بھی ثواب ہے اور اسی طرح مالی کا, اس کا بھی ہے. تو جس قسم کے ہے وہ بندہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری اپنی ایک ایسی چیزیں جو جہالت, مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بندہ جب تک درود نہ بھیجے, اب درود بھیجنے والا معاملہ کیسے کہ کوئی چیز اچھی پکائیں گے, جب تک نہیں پکائیں گے تو وہ بھیجیں گے نہیں. یہ کھانے کا تعلق, بھوک لگنے کا تعلق, پکانے نہ پکانے کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, زندوں کے ساتھ ہے. اس کا معاملہ کیا ہے, ہم نے کھانا ہے. جہاں تک بات بھیجنے کی ہے تو بھائی پاڑ کے بندہ بھیجا جا سکتا ہے, اور جہاں تک بات برکت کی ہے تو بندہ پھونک لے, یہ میں منع نہیں کر رہا, لیکن یہ بات کہ اسے اتنا پختگی کے نظریے سے دیکھا جائے کہ جب تک پیسے نہیں آئیں گے, جب تک ہم کوئی چیز پکائیں گے نہیں اور اس پہ درود بھیجیں گے نہیں, تب تک نہیں پہنچے گا, یہ نظریہ غلط ہے. وہاں پہ وہ تکلیف میں ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی چیز پکائیں گے, پکانے کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, ہماری بھوک مٹے گی, اور جانے کا تعلق, ثواب کے ہونے کا تعلق اس کے ساتھ ہے, اس کا کام تو کرو. کھانے کا تعلق ہے وہ تو روز ہم کھاتے ہیں. تو ایسے نظریے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب آخر کے اندر کوئی ساتھی اگر اس معاملے پہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ جو میت کو کھانے کے بعد یہ 3 دن تک کا بتلایا گیا, 3 وقت کا بھی کھانا دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بہتر ہے اس کے حالات کو, اس کے انداز کو, اس کی غربت کو, اس کی پریشانی کو, یہ سب کچھ کو دیکھ کر نا اندازہ لگا کر تو دیا جانا چاہیے. جس طرح جب تک کہ وہ ایک اپنی حالت میں آ جائیں, اپنے غم کو سہ لیں, اپنے آپ کو تھوڑا ایک اسٹیبل کر لیں. قبر کے اوپر کوئی پودا لگانا, وہ صلاح کرے گا, یا اس کے اوپر پتھر رکھنا. پتھر رکھنے کے معاملے میں تو بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بیٹے نبی علیہ السلام کی فوت ہوئے تو انہوں نے بھی رکھا تھا, اور اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ, یہ بھی صحابی رسول ہے, اور ان کی وفات پہ بھی رکھا گیا تھا. تو اتنے تک کی گنجائش ہے. اور جہاں تک پودے کی بات ہے تو اس کے اندر نظریہ صاف کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ چند ایک افراد ایسے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی پودا رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے, ایک جگہ بات ہوئی تھی, میں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہا یہ پودا رکھ رہا ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ, کہا وہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھی رکھا تھا. میں نے کہا آپ کیا مانتے ہیں کہ اس سے عذاب ہو رہا ہے؟ کہا اللہ دی امان. تو میں نے کہا پھر آپ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اس سے عذاب ہٹ جاتا ہے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب کہ آپ مان رہے ہو کہ اس سے عذاب ہو رہا ہے. تو کہا آپ کیا مطلب؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ادھوری بات نہیں لینی چاہیے, پوری بات لینی چاہیے. ایک ہے نبی علیہ السلام کا کام کہ انہوں نے رکھے تھے پتے, اور دوسری ہے وجہ, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ خوش نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچائے رکھیں گے. اب یہاں پہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کیا ہم نبی ہیں؟ وہ نبی نے رکھا تھا. دوسری بات, ان کو وہی آئی تھی کہ عذاب ہو رہا ہے, کیا ہمیں آتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا, اور معجزہ ہم نہیں کر سکتے. یہ 3 باتیں ہیں. اور جہاں تک بات ایسے ہے تو وہ پھر پورا باغ بھی بنا لیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک بات نظریے کی ہے تو وہ صاف ہونا چاہیے. ایسی بات, اور ورنہ تو ایسی بات ہے کہ اگر پتے رکھنے سے عذاب قبر ہٹ جاتا ہے تو ہر ایک دوسرے کو کہے گا یار تو مر گیا تو میں تیری قبر تے رکھے ساتھ, اگر میں مر گیا تو میری تے رکھے, انشاءاللہ باقی گناہ چھک کے رکھے سو. اس کے اندر تو یہ بات ہوگی. تو اس لیے ہم اپنے اعمال سے جاتے ہیں. یہ بات ممکن ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہے رکھو بھی تو اس کو گناہ نہیں ہے, اس کا عذاب نہیں ہٹے گا. اور یہ بات بھی ممکن ہے اچھا ہے نہ بھی رکھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے راحت ہی عطا فرمانی ہے. قبر پکا سنت کے مطابق کچا. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ اس کا نشان مٹ چکا ہے, ہم اسے پکا کر کے کیا کریں گے. اور دوسری بات ہے یہ جو آج کل کے پورے ایک مزارات بنا لیے جاتے ہیں اور پختگی کر دی جاتی ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس کے اندر سے بچنا چاہیے. جی, جوتیوں کے پہننے کے اندر مسئلہ یہ ہے, جوتی جس طرح ہے نا اس کے اندر پاؤں گھسایا گیا, اگر ہمارا جوتی کے اندر پاؤں ہے تب تو جوتی کا جو تلوا ہے اس کا پاک ہونا, صاف ہونا ضروری ہے. اور اگر پاک صاف نہیں ہے پھر جوتی کے اوپر ہم پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لیں. اب گویا ہمارا جوتی کے معاملے میں 2 حصے ہو گئے, جوتی پاؤں جوتی کے اندر ہے یا اس کے اوپر ہے.
اگر اندر ہے تو تب جوتی کا تلوا پاک ہونا صاف ہونا ضروری ہے, کوئی گندگی نہ لگی ہو. میل اور ہے, گندگی اور ہے, ناپاکی اور ہے. میں ناپاکی کی بات کر رہا ہوں, وگرنہ جوتا تو میلا ہی ہوتا ہے, صاف تو اس کا تلوا نہیں ہوتا. تو پاکی ناپاکی کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک بات اس کے اوپر کے رکھنے کی ہے, اگر اوپر رکھا تو پھر نیچے کے تلوے کے پاک ناپاک کے مسئلے کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, کل تک منع کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ قبر کے اندر سے ایک دیکھنے والے کو یہ پتہ چل رہا, محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کہیں اس سے تو نہیں مانگ رہا, اور آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کہیں چند ایک علاقے ایسے ہیں, ہمارے ہاں تو ایسا ایک نظریہ نہیں پالا جاتا, لیکن کہیں پہ محسوس کیا جائے تو وہاں پہ ہاتھ نہ ہی اٹھائے جائے. اب جس طرح تعزیت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے, تعزیت کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جاتی. اور ایک جگہ یہی بات ہوئی, کہا کیوں نہیں کی جاتی؟ میں نے کہا کیونکہ اس وقت ہم اللہ سے دعا مانگ نہیں رہے ہوتے, اس وقت ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں. دعا دینے اور دعا مانگنے میں فرق ہوتا ہے. کیسے کہ کوئی کہتا ہے یار سارے واسطے دعا کریں, تو اسے اگلا کہہ دیتا ہے یار اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں کا حل کرے, تو اس وقت ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوتے. کیوں؟ اس وقت ہم اللہ سے ڈائریکٹ ڈائل نہیں ہوتے, اس وقت ہم سامنے والے کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. تو سامنے والے مخاطب میں معاملہ صرف زبان سے ہوتا ہے, اور جب نماز کے بعد کا یہ جو ہے یہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا, یہ ہر سال جو ہے وہ قبر کو لیپ دینا, ہاں یہ ٹھیک ہے. قبر پر تختی لگانا, تختی علماء اس چیز سے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پہ انہوں نے نشانی کے طور پہ جو رکھا تھا, بطور نشانی رکھنا چند ایک شرائط کے ساتھ گنجائش ہے. لیکن یہ جو آج کل یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ انجینئر تھے اور بہترین وکیل تھے اور اعلیٰ ڈاکٹر تھے اور ان کی یہ صفات تھی, جان ختم ہو گئی ہے تو اس کے کام بھی ختم کر دینے چاہیے, بطور تعارف کے کہ کم از کم پتہ چل سکے کہ یہ ہماری قبر ہے, ہمارے والوں کی قبر ہے. اتنے تک کی گنجائش ہے. شعر جو لکھ دیتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اضافی ہے, شعر ہے, غسل ہے, ہاں بس ضرورت تک کی بات کافی ہے. بس وہ اب وہ اس کا سسٹم وہ نادرہ میں پڑا ہے, وہ کافی. پیچھے سے روکنا, جنازے کو جانے کی اجازت ہے, پیچھے سے روکنا, اس کی وجہ کیا؟ چلبائی جیسے دیکھی جا رہا ہے, کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے, تیز نہ چلے. تیز کے اندر ہاں ایک بطور مصلحت کے کہیں آگے مسئلہ ہے تو پھر اسے تھوڑا سا روکنے کے اعتبار سے اگر سنا نہیں جا رہا تو انسان چند شرائط کے ساتھ روک سکتا ہے. جنازے پہ آپ نے کہا کہ 40 قدم ہے, تو آگے آنا چاہیے اس کے لیے پہلے 10 قدم, جی پھر دونوں طرف سے دائیں آگے کیا کہتے ہیں دائیں اور بائیں, یہ آگے دائیں اور بائیں, پھر اس کے بعد دوبارہ پیچھے دائیں اور بائیں, یہ 40 قدم ہو گئے 10 کے اعتبار سے. بار بار دے سکتے ہیں, بار بار مطلب ایک کم از کم یہ طریقہ ہے, اس کے علاوہ بار بار دیں, یہ چھوڑیں بھی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. درمیان میں کندھا دینا, درمیان میں طریقہ یہ بتا چکا ہوں, اب جہاں سے بھی کندھا دے بس کندھا دینا کافی ہو جائے گا, لیکن ایک بہتر طریقہ بتا رہا ہوں. بعض دفعہ مختص ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے سے چارپائی, ہاں یہ مختص والا, جس طرح نماز کے اندر بھی آج کل یہی مسئلے ہیں کہ چند ایک نمازی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے کمرے کی طرح ہے, کہ ایک جگہ صف کے اندر یہی والی میری جگہ ہے, اب کوئی بیٹھے گا تو مسئلہ ہے. یہ وہاں پہ چند ایک بات, اب جس کو علم ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں کرتا, مطلب سمجھ سے وہ اب اٹھاتا بھی ہے, اٹھانے کا موقع بھی دیتا ہے. جی جی نماز جنازہ میں اگر آپ پہلی صف میں جگہ خالی ہے جی, اور پچھلے میں بھی خالی ہے, تو پھر اس میں انصاف ہے, ضروری آپ پیچھے جائیں گے؟ نہیں بات ضروری کی نہیں ہے, بات یہاں پہ یہ ہے ثواب کہاں پہ ملے گا, وہ آخر میں. اور جہاں تک بات صفوں کو پورا کرنے کی ہے, درمیان میں صف خالی ہے تو اسے پورا کریں گے, آخر میں خالی ہے تو اسے پورا کریں گے, اور شروع میں خالی ہے تو اسے پورا کریں گے. اب جس طرح ہماری نماز ہے, اس کے اندر اگلی صف میں ثواب زیادہ ہے, لیکن ہم اگر پیچھے والے صفیں ہیں تو اگر اس میں سے کوئی جگہ خالی ہے تو اس کو بھی تو اس سے پچھلا آنے والا اسے فل اپ کرے گا. یہ خیبان نماز جنازہ, ایک تو یہ پڑھانا, تو علماء کو یا اگر ہمارے پاس موقع تو ہم نہ پڑھیں اس کو. جی بالکل ایسا ہی بات ہے, کیونکہ نماز جنازہ کے اندر ایسی بات ہے کہ نماز جنازہ اس کا ہوتا ہے کہ جو آگے میت ہو, میت نہیں ہے جنازہ کیسے. اب ایسے جیسے وضو کر رہا ہوں, بھائی کیوں؟ بھائی کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز کا تو وقت نہیں ہے, ایسے وضو کر لو تو اور بات ہے. اور اگر بعض اوقات جیسے ایک بندہ ہے وہ ڈوب گیا نہر میں یا دریا میں, وہ وہیں جا کے بس کی جنازہ بھائی یہاں ڈوبا تھا, نہیں ایسا نہیں ہے بس ایسے, کیونکہ اب بات وہی دوبارہ غائبانہ کی آ گئی ہے کہ اب وہ میت کا کیا پتہ ہے. اور دوسری بات ہے, میت کوئی سمندر, نہر, وہ ایک کمرہ تو ہے نہیں جو ایک ہی جگہ پہ اسٹل کھڑی ہوگی باڈی, وہ تو آگے جاتی جائے گی. اب پتہ نہیں کہاں پہ ڈوبے اور کہاں سے نکلے گا وہ, عام طور پہ ہم واقعات میں بھی تو یہی دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں, ولی نے پڑھ لیا تو وہ کافی ہو جاتا ہے. سر ٹوپی بہتر ہے. صفوں کی تعداد طاق عدد میں مستحب ہے, وگرنہ اس کے علاوہ اگر طاق عدد نہ بھی ہو سکے تو پھر رولا نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت, بس وہ جنازے والا معاملہ ہو. اگر 1 ہے, 3 ہے, 5 ہے, 7 ہے, یہ مستحب ہے. اگر 4, 2, 6 بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جنازہ پڑھتے وقت کسی سے کوئی تکبیر رہ جائے جی اس
ہر تکبیر نماز میں جماعت کی ایک رکعت کے برابر ہے. 4 تکبیریں 4 رکعتوں جیسی ہیں. جتنی رہ گئی ہیں سلام کے بعد اتنی پڑھ لیں. اب پڑھ لے اسے سلام کے بعد پڑھے گا، کیونکہ یہاں پہ تو امام کے سلام کے بعد ہی پڑھتے ہیں. بس یہاں پہ کھڑے ہو کر اور مکمل رکعت ہوتی ہے اور وہاں پہ تکبیر ہے، اور وہاں پہ تکبیر کا حکم رکعت جیسا ہے. یہ نماز جنازہ کا جو ہم سلام پھیرتے ہیں مکمل دعا کے بعد، جی تو ایک جگہ ہمیں عیدگاہ میں جب ہم نماز جنازہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے دوسرا سلام ہے تو ساتھ دوسرا نہیں، پہلا مطلب 4 جب تعداد میں سلام ہو جائیں اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، زیادہ بہتر یہ ہے. کوئی نماز جنازہ میں دوسری رکعت میں ملتا ہے، وہ کیسے ختم کرے گا؟ مطلب جتنی اس نے پا لی ہے نا وہ اس نے لے لی. اب سلام پھر لیا، اب دیکھیں میری 2 رہتی ہیں تو 2 پڑھ لے، 1 رہتا ہے تو 1 کر لے، 3 تو 3. جی دو میں وہی بھی چیز پڑے گا جو ہاں نہیں، اگر اس کو اگر پتہ ہے تو وہ کر لے. اگر یہ اپنا شروع ہی کر لے گا، جس رکعت میں آئے گا تو یہ اپنے سبحانک اللہم سے شروع کر لے گا دعائیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی فیملی ہے وہ شہر سے باہر رہتی ہے، جی تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جنازہ اس میں ایک شرط ہے. جی پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے بھائی گاؤں لے جانا ہے. ہاں جی اس کے اندر بات یہ ہے، نماز جنازہ پڑھنے والے 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں. ایک بہت قریبی رشتہ دار اور ایک عام باقی پبلک. جہاں تک بات اگر یہ 2 بار جنازے اور آبائی گاؤں اور اس کا جہاں پہ رہتا تھا کہ معاملے چل پڑیں تو ابتدا میں وہ بندے پڑھ لیں، قریبی رشتہ دار پہلے نہ پڑھیں. قریبی رشتہ دار اگر پڑھ لیا تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوگا. اگر وہ قریبی رشتہ دار وہ نہ پڑھے، پہلے جتنے بھی پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جب قریبی رشتہ دار وہ آخری جنازہ جا کر پڑھے اس کے بعد. جی ضروری نہیں ہے. یہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز؟ ہاں جائز ہے. کوئی جوتے اتار بھی لیتے ہیں کیونکہ ہاں وہ اپنا اس کا مزاج ہے، وگرنہ حکم ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ قبر کو ٹیک لگانا، اس کے اوپر بیٹھنا، یہ حدیث پاک کے مطابق منع کیا گیا، اس سے انسان بچے. ایک ہی وقت میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، جی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، اور ایک ہی گھر کے بچے بچیاں بڑے چھوٹے بزرگ سارے فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی جنازے کی رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ ان کی چرپائیاں کیسے رکھیں گے؟ ماشاء اللہ، کس ترتیب سے رکھیں گے؟ زبردست، اچھا سوال ہے. اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے اگر بہتر ہے تو علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھ لے، ایک بات. اور اگر وہ علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر یہ انداز ہے کہ اکٹھے رکھ لے ساری میتیں پھر پڑھ لے. اب اکٹھے میں 2 انداز ہیں. ایک یہ ہے کہ ساری میتوں کا ایک، پھر اس کے بعد آگے، پھر اس کے بعد اس طرح آگے، یعنی امام کا سینہ سب بچوں جو میتیں ہیں سب کے سامنے ہو جائے. یہ طریقہ یہ بہتر ہے. اور اگر جگہ کا مسئلہ یہ وہ ہے تو پھر اس کے بعد بالکل اپنے سامنے ہی رکھ لے اور خود درمیان میں کھڑا ہو جائے. ان میں بچیوں اور بچوں کو کیسے کریں گے؟ اس میں ترتیب رکھی جی اس میں نماز کی صفوں جیسی اس کے اندر ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مرد ہیں، اور مرد میں جو بڑی عمر کے ہیں، نیک ہیں، مطلب دین کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا. اور یہ پریفرنس بھی اس اعتبار سے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب غزوہ احد کے شہداء ہوئے تھے نا، وہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، تو اس وقت اب کافی شہداء ہو چکے تھے، تو اس وقت کافی قبریں کھودنا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی تھے، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک ایک قبر میں کافی افراد کو دفن کیا جائے. اور اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو ان میں قرآن کا زیادہ عالم ہے نا اسے آگے رکھنا. اور اس اعتبار سے یعنی علم کے اعتبار سے اب دیکھو علماء کی اتنی عظمت کے مرنے کے بعد بھی علم کا لحاظ رکھا جا رہا ہے. اور ہمارا میڈیا ماشاءاللہ علماء دہشت گرد سے نیچے کی بات نہیں ہوتی. علم کی قدر 3-4-5 کی دعا مطلب کہ دعا کر کیا ہے، اس میں بچیاں بھی ہوں گے، بچے بھی، بڑی دعا. جی اگر اسی وجبے میں کوئی مخنث ہو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ مخنث کا مطلب معاملہ یہ ہے، مخنث جو ہوتا ہے نا، یا وہ شریعت کی نظر میں مرد کے حکم میں ہوتا ہے یا وہ عورت کے حکم میں ہوتا ہے. اس میں بھی پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مخنث کہتے کسے ہیں؟ ہمارے یہاں غلط تعریف ہے کیا کہ جس کے جسم کے اندر جس کے جسم کے اندر دونوں شرمگاہیں نہ ہوں، کوئی الگ انداز ہو، یہ بات تعریف غلط ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر عورت والی شرمگاہ کا بھی اسٹائل ہو، مرد والا بھی ہو، ایسے کو کہتے ہیں. وگرنہ جس میں دونوں نہ ہو نا وہ تو فرشتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اب اسے عورت میں حکم میں سمجھا جائے گا یا مرد میں؟ دیکھا جائے گا اس کی دونوں شرمگاہیں ہیں. اب اگر اس کا پیشاب
مرد والی جگہ سے آتا ہے تو اسے مرد کے حکم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ سارے وہ حکم کیے جائیں گے جو مرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور اگر مرد کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم، مرد کے ساتھ عورت والی شرمگاہ سے زیادہ پیشاب آتا ہے تو اسے عورت کے حکم میں ڈالا جائے گا، اور اگر دونوں سے آتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ کس سے آتا ہے، اور اسی طرح اس کے حکم میں ڈالا جائے گا اسے۔ اچھا، یہ تو ہمیں ایسے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس انداز سے کیسے نماز سے پتہ نہیں تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ مخنث تھا۔ اب اس کی حرکات کو دیکھ کے عورتوں والی ہیں یا مرد والی، اس پہ کریں گے، کیسے کریں گے اس کا؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نماز جنازہ کے بعد پتہ چلا کہ کیا کریں ہم، اب تو پڑھ لیا ہے، اب تو دوبارہ پڑھ نہیں سکتے، اور جہاں تک بات پتہ کی ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھیں گے۔ Hmm